السلام علیکم. ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. برطانیہ میں جی کھلبلی مچ چکی ہے. 50 سال پرانا بزنس بند, پاسپورٹ منسوخ کر دیے گا. ایک معمولی ہمدردی, سب کچھ تباہ و برباد. برطانوی شہریت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پاکستانی خاندان گرفتار ہو گیا. یہ پاکستانی خاندان سالوں سے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا, کاروبار کر رہا تھا. پاکستانیوں کے لیے اس وقت خطرے کی گھنٹی ہے. ایک غلطی نے مکمل طور پر نہ صرف خاندان کو تباہ کیا بلکہ پاکستانی کمیونٹی کے سر شرم سے جھکا دیے. انگلینڈ میں پاکستانی خاندان پہ چھاپا. برطانیہ میں رہنے والے اب ہوشیار ہو جائیں. یہ ایک غلطی اور جیل آپ کا مقدر بن جائے گی. یہ ویڈیو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. برطانیہ کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستانی فیملی کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور یہ کوئی عام فیملی نہیں تھی. یہ لوگ تقریباً پچھلے 40 سے 50 سال سے برطانیہ میں رہ رہے تھے. اچھا کھاتے تھے, اچھا کماتے تھے, کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہیں تھی. ان کے پاس باقاعدہ برٹش سٹیزن شپ بھی تھی, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. بہت پیسہ ان کے پاس تھا اور بڑی سکون سے زندگی گزر رہی تھی. لیکن اب ان پر جو کیس چل رہا ہے ان کے مطابق انہیں بہت جلدی جو ہے وہ رپورٹ کر دیا جائے گا. ان کی برٹش نیشنلٹی منسوخ کر دی جائے گی اور پاسپورٹ بھی چھین لیے جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کر دیا. یہ فیملی تقریباً 1975 سے 1980 کی دہائی میں برطانیہ گئی تھی, اور وہ دور آپ کو پتہ ہے بڑا شاندار دور تھا. جو بھی پاکستان سے کینیڈا, امریکہ یا پھر انگلینڈ جاتا تھا اسے بڑی آسانی سے جو ہے وہ پاسپورٹ مل جاتا تھا. انہوں نے وہاں جا کر سخت محنت کی, اپنا ایک مقام بنایا, اپنا بزنس کھڑا کیا, اور سال 2000 کے آغاز میں اپنی ایک باقاعدہ کمپنی کھڑی کر لی جسے انگلینڈ میں تو لوگ جانتے تھے. اب آپ دیکھیں کمپنی بالکل قانونی طریقے سے کام کر رہی تھی, بزنس بہت اچھا ہے, ریونیو آ رہا ہے. انہوں نے کئی پاکستانیوں اور دیگر غیر ملکیوں کو نوکری پر بھی رکھا ہوا تھا. سب کچھ ٹھیک تھا. ایک دن ان کی کمپنی کا پرانا اکاؤنٹنٹ مالکان کے پاس جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میرا ایک بھانجا ہے جو پاکستان سے آیا ہوا ہے, یہاں بڑے کٹھن حالات سے گزر رہا ہے. اس کے پاس جو ہے وہ ILR تو ہے, لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے تھریش ہولڈ کو پورا کر سکے جس سے وہ پاکستان سے اپنی بیوی اور بچوں وغیرہ کا بلا سکے. آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں تھوڑا ٹائم پیچھے اسپاؤس ویزا جو ہے وہ 18,000 پاؤنڈ جو ہے سالانہ کے معاملات تھے. اکاؤنٹنٹ نے مالکان سے درخواست کی, پرانا بندہ تھا, میرا بھانجا نوکری کہیں اور کرتا ہے, صرف اسے آپ جو ہے کاغذات کی حد تک اپنی کمپنی میں ملازم دکھا دیں اور اس کی تنخواہ جو ہے تھوڑی اوپر رکھ دیں. ہم 3-4 مہینے کی تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے, وہ پیسے نکال کر آپ کو بعد میں واپس کر دے گا. لیکن ہوم آفس کے ریکارڈ میں یہ آ جائے گا کہ وہ اتنا کما رہا ہے, یوں اس کی بیوی کا ویزا بھی لگ جائے گا, سکون سے وہ بیچارہ اس کے پرابلمس ختم ہو جائیں گے. مالکان نے اکاؤنٹنٹ پہ بھروسہ کیا. ہمدردی کی بنیاد, ہمدردی کے ناطے پر جو ہے انہوں نے یہ غیر قانونی کام کر دیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. غیر قانونی کام تو غیر قانونی ہے, آپ کو کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے. بھانجے کی بیوی کا ویزا بھی لگ گیا, لیکن یہاں سے ان مالکان کا دماغ گھوما. انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا زبردست دھندا ہے, بڑا ہماری کمپنی پہلے ہی سے چل رہی ہے, 25-30 لوگ کام بھی کر رہے ہیں. برطانیہ میں ہزاروں ایسے پاکستانی ہیں جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں, چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, اور 18,000 جو ہے اس کو دکھا نہیں سکتے, پورا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے اپنے جیون ساتھی کو برطانیہ نہیں بلا سکتے. کیوں نہ ہم لوگوں کے جعلی پیپرز بنائیں, کیوں نہ ہم یہ دکھائیں کہ وہ ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں, ان سے ہم پیسے بھی بٹوریں اور اس کے بدلے میں بھاری رقم پاؤنڈ سے وصول کرنا شروع کر دیں, اور آپ دیکھیں کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں نا, جتنا مرضی پیسہ ہو جائے, آپ کا دماغ اڑ جانا تو آپ کہیں کے نہیں رہتے, اور غلط تو غلط ہی ہوتا ہے. انہوں نے اسے باقاعدہ ایک کاروبار بنا لیا. دھڑا دھڑ لوگوں کو گھیرتے, ان سے پیسے لیتے اور ان کے جعلی پیپر ورک جو ہے پے سلپس وغیرہ تیار کرتے. لوگ بھی وہ تو خوش ہو گئے, مجبوری میں ان کو پیسے دیتے کیونکہ انہیں اپنی بیوی یا شوہر کو جو ہے وہ بلانا ہوتا تھا. انہوں نے تقریباً 15 سے 20 لوگوں کو ایسی فائل جو ہے وہ ہوم آفس میں ان کی جمع کروا دی. اب یہاں ہوم آفس کا دماغ گھوما. جب بھی کوئی اسپاؤس ویزا جو ہے اس کی فائل آتی, اس میں اسی ایک کمپنی کا نام ہوتا. ہوم آفس سے خاموشی سے ان کی خلاف تحقیقات کرنا شروع کر دی. ان کو لگ رہا تھا یہ بیوقوف بنا دیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور برطانیہ میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی. ان کے خلاف چھپ کر انویسٹیگیشن شروع ہو گئی. تقریباً 8 سے 10 ماہ تک اس فیملی اور اس کی کمپنی کی باقاعدہ جو ہے وہ ریکی کی گئی. دیکھا گیا جن لوگوں کو ملازم دکھایا گیا وہ تو کبھی کمپنی آتے جاتے نہیں تھے بھائی. آخر ایک دن ہوم آفس اور جو امیگریشن حکام ہے انہوں نے کمپنی پر چھاپا مارا اور سارا ریکارڈ قبضے میں لے لیا. جب کاغذات دیکھے تو پتہ چلا کہ جی کمپنی اتنی بڑی بھی نہیں, صرف 25 سے 30 افراد کی گنجائش ہے.
لیکن وہاں کاغذات میں ایک ہی وقت میں کئی اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز جو ہیں وہ بھرتی کیے گئے تھے، جو کہ عملاً وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ یہ 40-50 سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ کیا 2 نمبری کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قانون جو ہے وہ سخت ہوتا ہے اور پوری کی پوری پاکستانی فیملی کو راتوں رات گرفتار کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ فیملی بلکہ اب ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے، جنہوں نے پیسے دے کر ان سے جعلی پیپرز بنوائے تھے، کیونکہ قانون کی نظر میں وہ خریدار بھی برابر کے ہی شریک مجرم ہیں، اور وہ جانتے پوچھتے ان لوگوں نے برطانیہ میں دھوکہ دیا۔ سننے میں آ رہے ہیں تمام لوگوں کے ویزے اپلیکیشنز جو ہیں وہ منسوخ کر دی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے خدا کے لیے کسی بیرونی ملک جا کے سر شارٹ کٹ مت کیا کرے۔ جو 40-50 سال سے وہاں پہ خاندان رہ رہا تھا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یقین کریں کہ شرم نام کی چیز نہیں ہے، آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اندر بے شرمی جب آ جائے، لالچ آ جائے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو ہوم آفس والے قوانین کو مزید سخت کر دیتے ہیں، اور بیچارے جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سر جو ان کی شرم سے تو جھوکے جاتے ہیں، اور پھر ان پہ بڑی سختیاں ہوتی ہیں۔ تو پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے سر شرم سے جھک گئے، کیونکہ یہ بات آ گئی کہ یہ فراڈ لوگ ہیں، یہ فراڈ کریں۔ تو ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ اس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔